بیٹیوں کا نصیب چاند سے زیادہ روشن ہوگا۔ ماں باپ ہر روز قرآن کی ایک سورت پڑھ لیں، گھر میں رشتوں کی لائن لگ جائے گی، ہر طرف آپ کے ہاں میں ہاں اور نہ میں نہ ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، قرآن پاک کی یہ سورہ مبارکہ انسان کا نصیب کھولنے کی چابی ہے، خاص طور سے اگر یہ سورت ایسی بہنیں اور بیٹیاں پڑھتی ہیں جن کے اچھے رشتے نہیں آ رہے، جو اپنے گھر میں خوش نہیں ہیں، انہیں ایک ایسا وظیفہ بتانے والی ہوں جو دنوں میں ان کے نصیب کھول دے گا، ان کے لیے اچھے سے اچھے رشتوں کی بارش ہونے لگے گی، ان کی زندگی کے تمام معاملات کی چابی ان کے ہاتھ میں آ جائے گی، اور پھر وہ اپنی زندگی کے ہر معاملے کو جس انداز سے چاہیں، جس طرح چاہیں، اپنی مرضی کے مطابق ہینڈل کر سکتی ہیں۔ اگر غیر شادی شدہ ہیں تو لوگ دیوانوں کی طرح رشتے لے کر آپ کے پیچھے پیچھے ہوں گے اور آپ کے ایک ہاں کے منتظر ہوں گے، لیکن اگر ایسی میری مائیں بہنیں یہ سورہ مبارکہ پڑھیں جو شادی شدہ ہیں تو اس وظیفے کی برکت سے ان کے شوہر، بچے اور سسرال والے ان کے پیچھے پیچھے ہوں گے، ان کو پورے خاندان والے اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھیں گے، ان کی ہاں میں ہاں ہوگی اور نہ میں نہ ہوگی، گویا زندگی کے تمام معاملات کی دوڑ ان کے ہاتھ میں ہوگی، جس انداز میں چاہیں گی زندگی بسر کر پائیں گی۔ الغرض یہ وظیفہ جو بھی میری بہن بیٹی کرے گی، اس کا نصیب چاند کی طرح روشن اور منور ہو جائے گا۔ اگر آپ اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو ہر روز نصیب والے چاند کی چاندنی بڑھتی چلی جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ پیارے ناظرین، جیسا کہ آپ سب یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ آج کل تقریباً سبھی ماں باپ اپنے بچوں اور خاص طور پر بچیوں یعنی اپنی بیٹیوں کے نصیب کو لے کر بہت پریشان رہتے ہیں۔ سب سے بڑی پریشانی والی بات تو یہ ہے کہ ان کا مناسب اور معقول رشتہ نہیں ملتا، اگر کہیں رشتہ ہو جائے تو یہی کھٹکا لگا رہتا ہے کہ ان کی زندگی میں آنے والا مرد کیسا ہوگا، نئے لوگ کیسے ہوں گے جو بیٹی کی زندگی میں شامل ہونے جا رہے ہیں، وہ کس طرح کے لوگ ہوں گے، یعنی ان کا سسرال کیسا ہوگا۔ اس طرح کی ہزاروں قسم کی پریشانیوں نے ماں باپ کو گھیرا ہوتا ہے۔ پیارے ناظرین، آج میں جو آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں، اگر آپ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں تو یقین کیجئے اگر آپ کی 9-10 بیٹیاں بھی ہوں تو اس وظیفے کی برکت سے سب کے اچھے رشتے اور گھروں میں بیاہی جائیں گی، بڑے سے بڑے خاندان بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہوں گے، آپ کی تمام بیٹیاں کب بیاہی جائیں گی آپ کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، یعنی آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ ایسے اسباب مہیا پیدا فرمائے گا کہ آپ کے تمام معاملات خود بخود حل ہوتے چلے جائیں گے۔ پیارے ناظرین کرام، وظیفہ ہے کہ قرآن پاک کی اس بابرکت سورہ مبارکہ کو ایک مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے۔ اس سورت کی تلاوت کے لیے مخصوص وقت کا تعین نہیں ہے، لہذا دن کے کسی بھی حصے اور کسی بھی موقع پر سے میں بھی موقع ملے پڑھ لیں۔ اگر اس سورہ مبارکہ کو نماز فجر کے بعد پڑھ سکے تو زیادہ باعث برکت اور عافیت ہوگی، ورنہ پورے دن میں کسی بھی نماز کے بعد ایک مرتبہ قرآن پاک کی یہ سورت لازمی پڑھیں، کیونکہ یہ ایک حدیث میں ہے جس گھر میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں 3 دن تک نہیں آتا۔ یقین کریں اس سورت کو پڑھنے کے اتنے فائدے ہیں کہ اگر آپ کے اوپر سخت سے سخت کالا جادو بھی ہوا ہے یا اگر آپ کو کوئی حاسدین کی حسد سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ روزانہ اس سورت کی تلاوت کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے جس گھر میں یہ سورت پڑھی جائے گی شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ حسد اور بد نصیبی سے مراد ایسے لوگ جو کسی کو خوش نہیں دیکھنا چاہتے اور دل ہی دل میں حسد، بغض اور کینہ رکھتے ہیں۔ اس سورت کو مبارک کو پڑھنے سے آپ کے بند نصیب کے تالے کھل جائیں گے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد میرا رب آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا، میرا رب آپ کی تقدیر بدل دے گا، آپ کی قسمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ جو اپنی پریشانیاں سناتے ہیں کہ ہم تو بہت زیادہ پریشان ہیں، کاروبار میں برکت نہیں ہے، دکان کے اوپر گاہک نہیں آتے، ہمارے پاس پیسے تو آتے ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا کب کہاں اور کیسے خرچ ہو جاتے ہیں، جو میں وظیفہ آج آپ کو بتانے لگی ہوں آپ اس کے موجودات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، آپ کے گھر میں دولت ہی دولت آ جائے گی، دولت کا ڈھیر لگ جائے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کوئی ہمیں ایسا عمل بتائیں جس کا اثر تیز ہو، ہم نے سب عمل کر لیے ہیں، ہم نے سب وظیفے کر لیے ہیں، اب انتظار نہیں ہوتا، ہماری پریشانیاں تو دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں، رزق کی تنگی تو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا، ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں ہم اسی دن کریں اور اسی دن اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھ لیں۔ تو ناظرین آج کے بعد مایوسی بالکل چھوڑ دیں، انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہے، آخرکار وہ وظیفہ مجھے آج مل ہی گیا ہے جس کا اثر بہت تیز ہوتا ہے۔ اب آپ کو مہینوں کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، دنوں کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، جیسے ہی آج میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس عمل کو کریں گے، عمل ختم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھ لینا، آپ کی ہر پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، گھر کے اندر آپ کے پاس دولت ہی دولت آ جائے گی۔ اور کچھ لوگ ہم سے یہ بھی شکوہ کرتے ہیں وظیفہ تو ہم کرتے ہیں جیسے آپ بتاتے ہیں ویسے ہی وظیفہ کرتے ہیں لیکن ہمارا تو کبھی کام نہیں ہوتا، ہمیں تو کبھی دولت نہیں ملتی۔ آپ کچھ ضرور غلطیاں کرتے ہوں گے،
جو میں آپ کو وظیفہ بتانے سے پہلے بتانے لگی ہوں۔ اگر آپ وظیفہ کرتے وقت یہ غلطیاں کرتے ہیں تو آج کے بعد اس وظیفے کے اندر آپ نے ان غلطیوں کو کبھی نہیں کرنا، اور میں آپ کو وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ بھی بتاتی ہوں۔ جب آپ کو وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ ہی نہیں پتا ہوگا تو اس سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ اچھے طریقے سے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ وظیفہ کرتے وقت آپ کی جو سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے وہ غلطی ہے کہ آپ لوگ وضو نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے۔ میں اپنی ہر ویڈیو کے اندر یہ بات کہتی ہوں کہ نماز کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، کوئی وظیفہ کام نہیں کرتا۔ ایک غلطی تو آپ کی یہ ہے کہ آپ لوگ نماز پڑھے بغیر ہی وظیفہ شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ سب سے بڑی غلطی ہے کہ جب آپ وظیفہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، جو آپ کے آس پاس ہوتا ہے اس کے ساتھ باتیں بھی کرتے ہیں، اس کو بتا بھی دیتے ہیں کہ میں یہ عمل کرنے لگی ہوں، اس کام کے لیے کر رہی ہوں، اس لیے آپ کا کام مکمل نہیں ہوتا، آپ کا وظیفہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آج کے بعد ان غلطیوں کو کبھی مت کریں۔ وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نماز ادا کی، جب آپ نماز پڑھ لیں اس جگہ پر بیٹھنا ہے اور آپ کو یقین ہو اب آپ کے پاس کوئی آ کر نہیں بیٹھے گا اور آپ کا دھیان اور توجہ وظیفے کی طرف ہو۔ آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف بھی پڑھا کریں۔ درود شریف آپ 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ ویسے تو درود شریف کثرت سے پڑھنا چاہیے، آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دکان پر ہیں، گھر پر ہیں، کہیں بھی ہیں، آپ درود شریف لازمی پڑھا کریں کیونکہ اس کی بہت زیادہ فضیلت اور برکت ہے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور سلام عرض کیا کرو۔ اگر میں آپ کو درود شریف کی فضیلت اور برکت بتاؤں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ میں بس آپ کو ایک چھوٹی سی حدیث سنا دیتی ہوں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی قیامت کے روز مجھ سے سب سے قریب یا میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھا ہوگا۔ ناظرین، آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ درود شریف کا کتنا اجر و ثواب ہے اور درود شریف پڑھنے سے کتنے آپ کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، ایک اور چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایک شخص مالدار تھا، لیکن اس کا کردار اچھا نہیں تھا، لیکن اسے درود پاک سے بڑی محبت تھی، درود پاک سے کبھی غافل نہیں رہتا تھا۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا، بہت زیادہ تنگی لاحق ہوئی تو اس نے اسی حالت میں ندا دی، اے اللہ کے محبوب، میں تو درود پاک کی کثرت کرتا ہوں۔ اچانک ایک دم ایک پرندہ آسمان سے نازل ہوا اور اپنے پر اس شخص پر پھیر دیے، فوراً چہرہ نور سے لبریز ہو گیا، کستوری کی خوشبو مہک گئی اور وہ کلمہ پڑھتا ہوا دنیا سے رخصت ہوا۔ ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ آسمان اور زمین کے درمیان چل رہا ہے۔ ناظرین، آپ یقین کریں درود شریف کے بہت سے فوائد ہیں۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت کے ساتھ میرے ساتھ ضرور پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، جب آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے آیت کریمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آیت کریمہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ آیت کریمہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے الفاظ پڑھنے ہیں۔ آپ 33 مرتبہ یا اللہ یا محمد پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ دوبارہ سے 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے۔ پیارے ناظرین کرام، بیٹیوں کے رشتے کے لیے یہ قرآن پاک کی سورہ مبارکہ، قرآن پاک کی سب سے بڑی سورہ یعنی سورہ بقرہ پڑھیں گے۔ بے شمار احادیث مبارکہ میں سورۃ بقرہ کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ میرے تمام مسلمان بھائی بہنیں جو اپنا نصیب چاند کی طرح چمکانا چاہتے ہیں، سورہ بقرہ کو روزانہ 1 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ یقیناً یہ سورہ کافی لمبی ہے، اس کو پڑھنے میں کم از کم 1 گھنٹہ درکار ہے، لیکن اگر آپ اپنی زندگی کو چمکانا چاہتے ہیں، نہ صرف آپ اپنے نصیب بلکہ اپنے پورے گھر کے تمام افراد کے نصیب کو بدلنا چاہتی ہیں، تو پھر یہ قربانی دینا ہوگی۔ سورہ بقرہ کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔
بہنیں بیٹیاں خود پڑھ سکتی ہیں، ماں باپ اپنی اولاد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، بھائی اپنی بہنوں کے اچھے نصیب اچھے رشتوں کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ صرف چند دن ہی پڑھنے کی دیر ہے، زبردست آپ کو نتائج ضرور ملیں گے۔ نہایت ہی پاورفل سورہ مبارکہ ہے، اس کے بہترین نتائج ہیں۔ اسے ہر روز نماز فجر کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ آپ اگر فجر کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو دن کے کسی بھی حصے میں آپ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت ضرور کریں۔ ناظرین، اگر آپ اس سورت کو اپنا معمول بنا لیں گے تو باہر جا کر رشتے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لوگ خود آپ کے گھر رشتے لے کر آئیں گے، اچھے سے اچھے رشتے خود آپ کے پاس چل کر آئیں گے۔ اللہ رب العزت ایسے ایسے وسائل مہیا کریں گے کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ پیارے ناظرین، اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے ساتھ 11 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھیں، اور جس مقصد کے لیے بھی پڑھیں گے اور دعا کریں گے، یعنی اگر بہن بیٹی خود اپنے رشتے کے لیے سورہ مبارکہ کی تلاوت کر رہی ہے تو اس تلاوت کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے عاجزانہ درخواست ضرور پیش کرے۔ اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں جانتا کہ آپ کس مقصد کے لیے عمل کر رہے ہیں، سورہ مبارکہ پڑھ رہے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ خود اللہ کے سامنے دعا کی صورت میں اپنی حاجات پیش کریں، اللہ کے سامنے دعائیں کریں۔ اللہ رب العزت ان دعاؤں کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے میری تمام بہنیں بیٹیوں کے نصیب اچھے اور شاندار فرمائے، انہیں بہتر سے بہتر رشتے عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کی تمام مشکلات پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔